اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ قاف کی 15ویں آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ قاف کا پہلا رکوع انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ اس آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا افعینا بالخلق الاول، دوسرا ہوگا بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ایک حرف ہے، حمزہ ہے، حمزہ استفہام ہے، اور اس کے بعد فا آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ عاطفہ ہے۔ اینا جو ہے یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ عین یا اور یا اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے اسے باب سین سے ذکر کیا ہے، آئی یا یو ایاین، اور تبدیلی کے بعد آئی یا ایاان۔ معنی لکھیں کام کرنے سے عاجز ہونا۔ سورۃ الاحقاف سے آیت کا ریفرنس دیا ہے، جبکہ تفسیر جلالین میں آئینہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ باب سین سے ہے، اور اس کا مصدر بھی عین لکھا ہے، اور ترجمہ لکھا ہے ہم تھک گئے، عاجز ہو گئے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد الخلق اسم ہے، مجرور ہے۔ الاول پہلے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور مجرور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے، چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ بل ہے جو کہ حرف ہے، حرف اضراب کہلاتا ہے۔ پھر حرف اضراب للانتقالی یا للابطالی، یہ دو چیزیں ملتی ہیں اس کے بارے میں۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، فی حرف جر ہے، اور لفظ کا لفظ آگے آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اسم ہے بلکہ مصدر ہے کہیں گے ہم، نکرہ ہے، اور اس کے معنی شک کے ہوتے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد خلق کا لفظ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ پچھلے حصے میں الخلق تھا، یہاں پر خلق ہے، دونوں جگہ مجرور ہے اور نکرہ استعمال ہوا ہے۔ خلق کے بعد جدید کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، جدید کے معنی نئے کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں ہم جملوں کے اعراب کی طرف۔ حمزہ استفہامیہ اور اس کے بعد فا عاطفہ ہے، گویا حمزہ استفہامیہ کے بعد ایک جملہ محذوف ہے، جس کے بعد پھر فا عاطفہ آ رہا ہے، اور پھر اینا بالخلق الاول اگلا جملہ آ رہا ہے۔ حمزہ استفہامیہ کے بعد کون سا جملہ جو ہے وہ محذوف ہے، اس کے حوالے سے محمود صافی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ابدأنا الخلق الاول، کیا ہم نے پہلی تخلیق شروع کی، فأجینا بہ، اور پھر اس کی وجہ سے عاجز ہو گئے، یعنی اس کی وجہ سے ہم تھک گئے۔ تو جو جملہ محذوف مانا گیا ہے وہ محمود صافی صاحب نے یہی لکھا ہے کہ ابدأنا الخلق الاول۔ فا عاطفہ، اینا فعل بفاعل، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد الخلق مجرور ہے، اور الخلق موصوف ہے جس کی صفت الاول آپ دیکھ رہے ہیں۔ گویا موصوف صفت مجرور ہوئے با حرف جر کی وجہ سے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا اینا فعل کے، اور اینا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف، اس میں بل حرف اضراب ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا بنے گی ظاہر بات ہے، اب مبتدا کی خبر چاہیے تو وہ فی لفظن ہے، فی لفظن جار مجرور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خبر کی جگہ پر جو کچھ آ سکتا ہے اس میں ایک جار مجرور بھی ہوتا ہے۔ لفظ نکرہ ہے، اور اس کے بعد من خلق جدید آپ کو نظر آ رہا ہے۔ من خلق جدید جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں من حرف جر ہے، خلق مجرور ہے، خلق موصوف ہے جس کی صفت جدید ہے، گویا موصوف صفت مل کے مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اب یہ کیا بنے گا، تو اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ جو مصدر ہے اس کے متعلق ہے۔ اور دوسری رائے جو نکرہ کے بعد جار مجرور آنے کی صورت میں ہوتی ہے صفت ہونا، تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ صفت ہے لفظ کی۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، اب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے الحمزہ کو للاستفہام الانکاری قرار دیا ہے، الفا عاطفہ ہے، بالخلق متعلق بھی اینا کے ہے، بل کو انہوں نے للاضراب الانتقالی قرار دیا ہے، فی لفظ متعلق بھی خبر المبتدا ہے، یعنی وہ جو خبر محذوف ہے مبتدا ہم کی اس کے متعلق ہے، اور من خلق متعلق بھی لفظ ہے۔ دو جملے بنائے انہوں نے، ایک اینا والا لا محل لا معطوفہ، اسے
جملہ مستانفہ جو مقدر ہے اس پہ قرار دیا ہے، اور وہ جملہ انہوں نے لکھا ہے ابدان الخلق الاول فاجینا بہ، اور دوسرا جملہ ہم فی لبس، یہ لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، افعینا بالخلق الاولی، تو کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے کے ساتھ تھک کر رہ گئے ہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ ایک نئے پیدا کیے جانے کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہ اس چیز کے منکر نہیں ہے کہ ان کو پہلی بار ہم نے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ کہ پہلی بار پیدا کر کے ہم تھک کر نہیں رہ گئے، لیکن اس کے باوجود انہیں شک ہے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکیں گے یا نہیں۔ حالانکہ معمولی غور و فکر سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر ہمیں دشواری پیش آتی تو پہلی دفعہ آتی، دوسری بار پیدا کرنے کا کام تو پہلی بار کی بنسبت کہیں آسان ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کو سورہ قاف کی آیت نمبر 15 جو کہ پہلے رکوع کی آخری آیت ہے سمجھ آ گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 ہوگی ملاقات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔